کہ بس ایک ہی نظم پڑھوں گا میں آج. یوں تو غدیر پہ ایک تازہ مسدس ہے، مگر وہ اگر اسے بھی پڑھوں تو یہ ہوگا کہ وقت جو ہے وہ بہت آگے چلا جائے گا، اور ابھی وہ مسدس کچھ اشعار میں FZIC کے جشن میں پڑھ چکا ہوں، اس مسدس کے کچھ بند، اور ابھی وہ جاری ہے جب تک مولا چاہیں گے. ابھی 6 بند ہیں تو کم سے کم بھی ہوں تو 12 تو ہوں. یہ حضور اس کا تو عنوان ولایت ہے، اور عنوان ولایت سے تقریباً میرا میکسیمم مجمع اسے سن چکا ہے. اگر اجازت ہو تو میں دوسری نظم دیکھیے، میں نہیں چاہتا کہ ہم آپ کے سننے میں مجمع کو سست کر دیں. آپ کی اسی فریش چہرے سے سماعت کریں یہ لوگ، تو میں اس میں بھی وقت لگے گا. نظم میں یہ ایک مسلسل نظم ہے، اور اس نظم میں میرے یہاں اہتمام یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ نظم میں قافیہ نہیں ہوتا، لیکن میں خصوصی اہتمام یہ رکھتا ہوں کہ اس میں وزن اور بحر ضرور قائم رہے، کیونکہ وزن و بحر کے بغیر پڑھنا لطف ہی نہیں دیتا اور بیان میں وہ شعری قوت نہیں آتی. تو یہ ایک نظم ہے سورہ معارج میں، آیت شروع یہاں سے ہوئی کہ سألہ سائلن بعذاب واقع. ایک مانگنے والے نے خود مانگ کے عذاب لیا اور اس پہ عذاب واقع ہو گیا. یہ وہ گھرانہ ہے کہ یہاں یہ تو ایک رخ ہے، غدیر کے دن جو ہوا وہ تو ایک واقعہ ہے. یہ وہ صادقین ہیں، چونکہ ہم غدیر اور مباہلہ کو ملا کے بیان کر رہے ہیں، تو اس نظم میں غدیر اور مباہلہ دونوں نظر آئیں گے. جو مباہلہ 9 ہجری میں ہوا اور 10 ہجری کے آخر میں غدیر ہوا، تو عذاب آتے آتے ٹل گیا تھا. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین پہ عمل نہ ہوا، مگر اللہ نے آیت واپس نہیں دی. اللہ کا آیت واپس نہ لینا، عذاب تو ٹل گیا چونکہ انہوں نے معرفت حاصل کر لی. انہوں نے پنجتن کی معرفت کو اتنا جذب کیا کہ جو جملے انہوں نے کہے وہ آج کل فضائل کا آج تک حصہ ہیں، کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ راستے سے ہٹ جائیں. یعنی اتنی معرفت پا گئے تو اللہ نے یقیناً فیصلہ کیا کہ ان پہ عذاب نہیں آئے گا. انہوں نے وجہ عذاب کو خود ٹال لیا، مگر اللہ نے آیت واپس نہیں دی. بہت سے کام ایسے ہونے چاہیے، اور قرآن میں آیتیں کتنی منسوخ ہوئی کہ جو چیزیں منسوخ ہو جائیں انہیں واپس لے لیا جاتا ہے. لیکن اللہ نے اس آیت کو اسی طرح رکھا، اس لیے کہ 9 ہجری کو یہ آیت آئی. اللہ نے واپس اس لیے نہیں لی حضور کہ اس کی 10 ہجری میں ضرورت پڑ جانی تھی. موبائل میں واپس نہیں لی تو غدیر میں اس کو اپلائی کر کے دکھایا کہ جو ان صادقین کو کھڑا ہو کے جھٹلا دے حجت کے. ہمارے آپ کے سامنے تو سب منکر بھی پھر رہے ہیں، ہم بھی پھر رہے ہیں، ہمارے سامنے وہ کیفیت نہیں آتی، وہ مقام نہیں ہے ہمارا. لیکن جب حجت کے سامنے کوئی حجت کو جھٹلاتا ہے تو اس وقت کبھی غدیر والا حارث بن نعمان فہری والا عذاب اس پہ آتا ہے. حجت کے سامنے 2 حجتوں کے 2 بڑے مولا، اور اللہ تو ہر وقت حاضر ہے، تو تینوں مولا کے سامنے اس نے گستاخی کی تو عذاب آیا، اسی وقت آیا. لیکن جہاں جہاں بھی حجت کو سامنے ٹھکرایا گیا، چیلنج کیا گیا، جھٹلایا گیا، تکذیب کی گئی،
وہاں کہیں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حجت کے سامنے جھٹلا رہا ہے تو مرد مؤنث میں بدل جاتا ہے. انسان کو قلب میں یعنی کتے میں بدل جاتا ہے کھڑا کھڑا انسان، اور تصویر شیر بن کے آ کے دشمن کو سپرد عذاب کر دیتی ہے. آپ کی سماعت ساتھ رہی تو یہ نظم انشاءاللہ وصول ہوگی. اس پہ جو محنت ہوئی ہے، اگر آپ نے سماعت عطا فرمائی اور میں نے محسوس کیا کہ قدر ہو رہی ہے، تو یقیناً میں اس کو اچھے انداز میں پڑھوں گا. اور اگر آپ چپ کر کے بیٹھے رہے تو میں بھی صرف سطریں پڑھ کے اتر جاؤں گا، کیونکہ اس میں مصرے ہوتے ہیں، شعر نہیں ہوتا، مگر یہ پوری نظم ایک شعر ہوتی ہے، ایک تھاٹ کو لے کر چلے. سال سائل بعذاب واقع. اور اس میں دوسری صورت جو ذہن میں رہنی چاہیے اس نظم کو سنتے وقت، وہ سورہ فیل ہے، اسے ضرور دماغ میں رکھیے گا. جب کنکر کا عذاب اترا تھا، سورہ فیل اور سورہ معارج سے اخذ شدہ ہے یہ نظم. اس میں ایک منظر نامے کی صورت میں ہے. آج کل آپ تصویر دیکھتے ہیں، تصویری زمانہ ہے، آپ سکرین پہ دیکھنا چاہتے ہیں غدیر کیسے ہوا تھا، ثقیفہ کیسے ہوا تھا، اور اس سے انسان کی جو حصے ہیں سوچنے کی وہ کمزور ہو گئی ہیں، دیکھنے کی سٹرونگ ہو گئی ہیں. سوچنے کی حص کو ہم کمزور کر رہے ہیں کہ صدیوں کے گزشتہ مومنین بغیر دیکھے جتنا وہ غیب پہ ایمان رکھتے تھے، کاش ہم بھی اتنا ہی غیب پہ ایمان رکھیں. ہمیں منظر دیکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن لفظوں میں اللہ بھی منظر دکھاتا ہے، رسول بھی دکھاتا ہے، اور ان کے منقبت نگار کو بھی یہ حق ہے کہ وہ لفظوں میں ایک خاکہ، ایک منظر دکھا دے. صلوات پڑھ لیجئے، مجھے پانی عطا. تو منظر انشاءاللہ سطروں کی صورت میں آپ کے سامنے رہے گا. غدیر خم کا، اس میں ساری تفصیل نہیں ہے، اس میں اشارے ہیں، اور اشارے ان باتوں کے ہیں کہ جنہیں آپ پہلے سے جانتے ہیں. صرف ایک لڑی ہے، ہر مصرع ایک موتی کا دانہ ہے جو بحر اور قافیے کے دھاگے میں جڑ کے ایک تصویر بن گیا. غدیر خم کا تمام صحرا صحابیوں سے بھرا ہوا تھا. غدیر خم کا تمام صحرا صحابیوں سے بھرا ہوا تھا. زمین پہ حلقے بنا کے بیٹھے ترابیوں سے بھرا ہوا تھا. ترابی تو یہ سارے تھے، بو ترابی تھوڑے ہی تھے وہاں. یہ من جملہ سارے ترابی تھے، سارے صحابی تھے. درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر. غدیر خم کا تمام صحرا صحابیوں سے بھرا ہوا تھا. زمین پہ حلقے بنا کے بیٹھے، اپنے اپنی ٹائپ کے حلقے بنے ہوئے تھے. غدیر خم کا تمام صحرا صحابیوں سے بھرا ہوا تھا. یہ ڈائس کی میں نے زحمت اسی لیے دی کہ یہ لکھی ہوئی چند اشعار ہیں، کاغذ ہیں، تو ممبر پہ انہیں تھام کے پڑھنا ذرا ہاتھوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے کوئی گفتگو میں حصہ نہ لے سکیں. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ میرے ہاتھ بھی بولیں اور آپ کی زبانیں بولیں. غدیر خم کا تمام صحرا صحابیوں سے بھرا ہوا تھا. زمین پہ حلقے بنا کے بیٹھے ترابیوں سے بھرا ہوا تھا. بہت سے کانوں میں بات کرتے حسابیوں سے بھرا ہوا تھا. بس الحمدللہ آپ پہنچ گئے غدیر میں. بہت سے کانوں میں بات کرتے حسابیوں سے بھرا ہوا تھا. مگر ایک مسئلہ تھا، ایک لفظ ہے پالان. آپ بے شک اس کو PLAN والا پلان بھی لے سکتے ہیں. بہت سے کانوں میں بات کرتے حسابیوں سے بھرا ہوا تھا. سبھی کے پالان زیر پا تھے. سبھی کے پالان
ابھی محتر بھائی جو شعر پڑھ رہے تھے کمال شعر تھا کہ یہ وہ محفل ہے غدیر کی کہ یہاں جو دوسرا ہوتا ہے غیر ہوتا ہے وہ یہاں ٹک نہیں سکتا، وہ آتا نہیں، کچھ یہ مفہوم تھا. لیکن کمال یہ ہے کہ رسول اور علی ہوں تو ٹکا کے انہیں بھی بٹھا دیا. بہرحال آج ان کے ماننے والے اس مجبوری کا ازالہ کرتے رہتے ہیں جو ان کے بڑوں کو پڑ گئی تھی. بہت سے کانوں میں بات کرتے، زمین پہ ہلکے بنا کے بیٹھے ترابیوں سے بھرا ہوا تھا. بہت سے کانوں میں بات کرتے، حسابیوں سے بھرا ہوا تھا. سبھی کے پالان زیر پا تھے، علی کی مولائیت کا اعلان ہو رہا تھا. علی کی مولائیت کا اعلان ہو رہا تھا. علی کو ہاتھوں پہ اوج دے کر نبی یہ آواز دے رہے تھے، جو اپنے نفسوں پہ مجھ کو اولا سمجھ رہے ہیں. رسول نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی، جو اپنے نفسوں پہ مجھ کو اولا سمجھ رہے ہیں انہیں خبر ہے، وہ جانتے ہیں خدا نے اولا بنا کے مجھ کو تمہارا مولا بنا دیا. اسی اولا سے مولا. اب جو ترجمہ کرتے ہیں، اب جو مولا کا ترجمہ دھوکہ دے کے کرتے ہیں کہ اس کا مطلب دوست ہے. رسول نے بات یہاں سے کی تھی کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم. پہلے اس اولا کا مطلب بدلے، پھر اولا کا اختیار رکھنے والے مولا کا مطلب بدلے. جو اپنے نفسوں پہ مجھ کو اولا سمجھ رہے ہیں انہیں خبر ہے، وہ جانتے ہیں خدا نے اولا بنا کے مجھ کو تمہارا مولا بنا دیا ہے. اب جب نبی نے یہ کہا برنگ یوم یا مثیر یوم الست، جس دم الست میں بھی سب نے بلا بلا قالو بلا کہہ دیا تھا، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں. یہاں کے ساری دنیا مکر گئی. انہیں خبر ہے، وہ جانتے ہیں خدا نے اولا بنا کے مجھ کو تمہارا مولا بنا دیا ہے. برنگ یوم الست جس دم بلا بلا کہہ چکے صحابی تو مصطفیٰ نے کہا کہ ٹھہرو، سنو کہ جس جس کا میں ہوں مولا اسی کا علی ہے مولا. بلا بلا کہہ چکے، کالو بلا اس کا مطلب جی ہاں جی ہاں، یس سر یس سر کو عربی میں وہ بلا بلا کہتے ہیں. بلا بلا کہہ چکے صحابی تو مصطفیٰ نے کہا کہ ٹھہرو، سنو کہ جس کا ہوں، سنو کہ جس جس کا میں ہوں مولا اسی کا علی ہے مولا. بہت سے چہرے یہ امر سن کر گلاب ٹھہرے. بھائی سلمان کا ذکر بھی تو ضروری ہے، ابو ذر کا ذکر بھی تو ضروری ہے نا. بہت سے چہرے یہ امر سن کر گلاب ٹھہرے، بہت سے سینے مودتوں کی کتاب ٹھہرے. بہت سے سینے جو الحمد پڑھ رہے تھے کہ محمد جا رہے ہیں تو محمد ہی آ رہے ہیں. علی کی صورت محمد جا نہیں رہے، محمد پھر آ رہے ہیں. بہت سے چہرے یہ امر سن کر گلاب ٹھہرے، بہت سے سینے مودتوں کی کتاب ٹھہرے، مگر انہی میں. اب ذرا سمجھ لیجئے، مگر انہی میں کئی تھے ایسے، اور اس میں تھوڑے سے لفظ ہیں، اس میں تھوڑا ہلکی سی فارسیت ہے، اور یہاں تو فارسی اکثر بولی جاتی ہے اس سینٹر میں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس مجمع کو میرے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے. کئی تھے ایسے جن کو مہر تپانے صحرا، مہر کہتے ہیں سورج کو، اور تپتا ہوا صحرا کا سورج. کئی تھے ایسے کہ جن کو مہر تپانے صحرا کی گرم لو سے کہیں زیادہ، کئی تھے ایسے، گلاب چہروں والوں کی بات ہو چکی. اب کئی تھے ایسے کہ جن کو مہر تپانے صحرا کی گرم لو سے کہیں زیادہ رگوں میں چھڑتے حسد کی چنگاریاں زیادہ جلا رہی تھیں. یا علی یا علی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی آقا سلام. کئی تھے ایسے جن کو مہر تپانے صحرا کی گرم لو سے کہیں زیادہ رگوں میں چھڑتے حسد کی چنگاریاں زیادہ جلا رہی تھیں. کئی شتر بے مہار کینے، کئی شتر بے مہار کینے فگار سینے بھڑک اٹھے تھے. کئی شتر بے مہار
فارسی والے ایران میں اسے شتر کہتے ہیں اور افغان میں اس کو شتر بھی کہا جاتا ہے. کئی شتر بے مہار کینے فگار سینے بھڑک اٹھے تھے. تمام صحرا، میں پھر بتا رہا ہوں چونکہ مجمع کو یاد کروانا پڑتا ہے، تمام صحرا ترابیوں سے صحابیوں سے بھرا ہوا تھا. انہی میں اب کافیے کا مزہ لیجئے گا، کافیے کا مزہ لیجئے گا. تمام صحرا ترابیوں سے، لفظ ختم نہیں ہوئے، تمام صحرا ترابیوں سے صحابیوں سے بھرا ہوا تھا. انہی میں کچھ تھے کہ جن کا باطن خرابیوں سے بھرا ہوا تھا. انہی میں کچھ تھے کہ جن کا باطن. علی کو دست نبی پہ دیکھا، صدائے حاضہ علی و مولا. اردو کی خاطر اور بیر کی خاطر عربی کی کچھ تراکیب نرم کر دی ہیں. اسے کوئی یہ نہ کہے کہ میں کوٹ غلط کر رہا ہوں، یہ اردو میں آئے گا تو ایسا ہی ہوگا. علی کو دست نبی پہ دیکھا، صدائے حاضہ علی و مولا فضا میں گونجی. صدائے حاضہ من کن تو مولا ہو، فحاضہ علی مولا، اس میں ہے نا بار طور اس کو چھوڑ دیں، وہ اس میں اشارہ ہے. صدائے حاضہ علی و مولا فضا میں گونجی تو حکم بلغ کی ترجمانی، رسول و قرآن کی زبانی. تو حکم بلغ کی ترجمانی، رسول و قرآن کی زبانی، پس پیمبر علی کی امت پہ حکمرانی. یہاں آپ کافی کا بھی لطف لے لیں. صدائے حاضہ علی و مولا فضا میں گونجی تو حکم بلغ کی ترجمانی، رسول و قرآن کی ترجمانی، رسول و قرآن کی ترجمانی، رسول و قرآن کی زبانی، رسول و قرآن کی زبانی، پس پیمبر علی کی امت پہ حکمرانی. سماعتوں سے 1.25 لاکھ لوگ تھے، 2.5 لاکھ کان سن رہے تھے. 2.5 لاکھ کان تو تھے نا وہاں پہ. تو حکم بلغ کی ترجمانی، رسول و قرآن کی زبانی، پس پیمبر علی کی امت پہ حکمرانی. سماعتوں سے بھری فضا میں حضور نبی کے لہجے کی کن فکانی، نبی کے لہجے کی کن فکانی. بہت سے کانوں کو ڈس گئی تھی، بہت سے کانوں کو ڈس گئی تھی. سو ان کے سینے کی بھگدڑوں نے، سو ان کے سینوں کی بھگدڑوں نے انہی کے ایک چربکار ساتھی کا ضبط توڑا. بیٹھے کئی تھے، حالت کئی کی تھی. جو سب سے ہلکا تھا اسے سب نے کھڑا کر دیا. اچھا بات کر لے، پھر یہ کانوں میں بات چھوڑو، ذرا بات کرو آج سامنے. سماعتوں سے بھری فضا میں نبی کے لہجے کی کن فکانی، بہت سے کانوں کو ڈس گئی تھی. سو ان کے سینوں کی بھگدڑوں نے انہی کے ایک چربکار ساتھی کا ضبط توڑا. کئی کے ایما پہ اٹھ کے سلطان انبیاء سے اکڑ کے بولا. کئی کے ایما پہ. بات یہ ہے کہ جو جن پہ عذاب نہیں آئے وہ بیٹھے رہتے، اگر کھڑے ہو جاتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. لیکن ان میں سے ان کا جو نمائندے کے ساتھ وہ پیغام سب کو چلا جاتا ہے. جو سلوک نمائندہ سفیر ہوتا ہے نا، جو دوسرا کنٹری آپ کے سفیر سے سلوک کرتا ہے، پوری قوم سے اس سلوک کو سمجھتے ہیں. نمائندے سے جو سلوک ہوتا ہے وہ سب سے ہوتا ہے. یہ نمائندہ تھا اس قوم کا کہ سماعتوں سے بھری فضا میں نبی کے لہجے کی کن فکانی، بہت سے کانوں کو ڈس گئی تھی. سون کے سینے کی بھگدڑوں نے، سون کے سینوں کی بھگدڑوں نے انہی کے ایک چربکار، یہ کام ڈھونڈنا پڑتا ہے نا، انہی کے ایک چربکار ساتھی کا ضبط توڑا. کئی کے ایما پہ اٹھ کے سلطان انبیاء سے اکڑ کے بولا، علی کی مولائیت کا آخر جواز کیا ہے؟ علی کی مولائیت کا آخر، یہ وہ کہہ رہا ہے جناب کے دعوی رسالت کے بعد اب تک. حضور بس اگر منظر پیش ہو گیا تو میرے حق میں دعا کر دیجئے گا، اور آپ کی موجودگی میں منظر کیوں نہ بنے. علی کی مولائیت کا آخر جواز کیا تھا؟ جناب کے دعوی رسالت کے بعد اب تک کئی قبائل بہت سے نقصان سہ چکے ہیں.
کئی قبائل، اب ان کے نقصان سنیے، کئی قبائل بہت سے نقصان سہ چکے ہیں، خدا کے بدلے بتوں کو چھوڑا۔ پہلا نقصان، خدا کے بدلے بتوں کو چھوڑا، تمہارے بدلے عزیز چھوڑے، مفاد پھوڑے۔ محاذ بدر و احد سے اب تک، محاذ بدر و احد سے اب تک وہ ہم نہیں ہیں تو کون ہوگا؟ جنہوں نے اپنے ہی ہم عقیدوں سے جنگ کا کشٹ دل پہ بھوگا۔ یہ میں لغت سے دیکھ کے کہہ رہا ہوں، کشٹ کے بعد اردو لغت میں بھی بھوگا کا لفظ ہے، وہ یہ پنجابی میں زیادہ مستعمل ہے، لیکن اردو نہیں سے کشٹ ہندی کا لفظ ہے۔ جو تکلیف آتی ہے، جو سختی آتی ہے، اسے کشٹ کہتے ہیں، کہ خدا کے بدلے بتوں کو چھوڑا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں تمہارے بدلے عزیز چھوڑے، مفاد پھوڑے۔ محاذ بدر و احد سے اب تک وہ ہم نہیں ہیں تو کون ہوگا؟ جنہوں نے، اب یہاں لطف لیجئے کہ آج غدیر کے دن تک کلمہ پڑھتا رہا، مگر کہہ کیا رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے یہ جو بیٹھے ہیں ان سب کا نمائندہ کہہ کیا رہا ہے؟ کہ جنہوں نے اپنے ہی ہم عقیدوں سے، عقیدہ بدلا نہیں تھا، کہ جنہوں نے اپنے ہی ہم عقیدوں سے جنگ کا کشٹ دل پہ بھوگا، خود اپنے منہ سے، خود اپنے بلور کے خداؤں کو دو بدو لا الہ کہہ کر، اتنے چمکتے ہوئے خدا بلوری، خود اپنے منہ سے، مصر بڑھ سکتے تھے، وضاحت اور ہو جاتی ہے اور کس چیز سے بنے ہوئے تھے بت، لیکن بس ایک نمائندہ لفظ کافی ہے۔ خود اپنے منہ سے، خود اپنے بلور کے خداؤں کے دو بدو لا الہ کہہ کر کہ تم نہیں ہو، تم نہیں ہو، تم نہیں ہو۔ خود اپنے بلور کے خداؤں کے دو بدو، خود اپنے بلور کے خداؤں کو دو بدو لا الہ کہہ کر بغیر دیکھے خدا یکتا کا نام اپنی زبان پہ رکھا۔ کتنا بڑا نقصان ہوا انہیں، بغیر دیکھے خدا یکتا کا نام اپنی زبان پہ رکھا، تمہیں خدا کا رسول مانا، جو تم نے چاہے فروع مانے، جو تم نے چاہا اصول مانا، مگر یہ کیا ہے کہ آج ہم سے غدیر خم پر، بھئی آپ کا خدا مان لیا، آپ کو رسول مان لیا، آپ کی نمازیں روزے سب مان لیے، کعبہ مان لیا، قرآن مان لیا، مگر یہ کیا ہے کہ آج ہم سے غدیر خم پر تم اپنے بھائی کی مولائیت کا کلمہ پڑھا رہے ہو۔ مگر یہ کیا ہے کہ آج ہم سے غدیر خم پر تم اپنے بھائی علی کی مولائیت کا کلمہ پڑھا رہے ہو۔ علی کو مولا بنا کے تم نے کہا یہ ہے، علی کو مولا بنا کے تم نے کہا کہ یہ حکم آسماں ہے، علی کو مولا بنا کے تم نے، رسول سے کوئی کہہ رہا ہے وہ، علی کو مولا بنا کے تم نے کہا کہ یہ حکم آسماں ہے۔ سنو پیغمبر، یہ بات ہم پر بہت گراں ہے، یہ بات ہم پر بہت گراں ہے۔ کیا کہہ رہا وہ؟ علی کو مولا بنا کے تم نے کہا کہ یہ حکم آسماں ہے، یہ بات ہم پر بہت گراں ہے کہ ہم فقط ایک ہی قبیلے کے امر مانے، کہ ہم فقط ایک ہی قبیلے کے امر مانے، رسول کہہ کر جناب کا اقتدار جھیلیں، پھر آپ جائیں تو ہم علی کو امیر جانیں، رسول کہہ کر جناب کا اقتدار جھیلیں، پھر آپ جائیں تو ہم علی کو امیر مانیں۔ میں صاف انکار کر رہا ہوں، یہ اس ملعون کی زبان سے نکلا، میں صاف انکار کر رہا ہوں، ولایت مرتضیٰ سے فرار کر رہا ہوں، پہلے وہاں سے فرار کرتا تھا، میں صاف انکار کر رہا ہوں، ولایت مرتضیٰ سے فرار کر رہا ہوں۔ میرے عقیدہ میں یہ خدا کی وحی نہیں ہے، میرے عقیدہ میں حارث کہہ رہا ہے، میرے عقیدہ میں یہ خدا کی وحی نہیں ہے، جناب تکرار کر رہے ہیں کہ یہ وحی ہے۔ تو پھر خدا را خدا سے کہیے، تو پھر خدا را خدا سے کہیے کہ آسمان سے اسی جگہ پر عذاب بھیجے، تو پھر خدا را خدا سے کہیے کہ آسمان سے اسی جگہ پر
عذاب بھیجے عجب جسارت سے دشمن مرتضی نے میرے نبی کو ٹوکا. عجب جسارت سے دشمن مرتضی نے میرے نبی کو ٹوکا. وہی میں گھولی ہوئی زباں کا کلام روکا. وہی میں گھولی ہوئی زباں کا کلام روکا. ابھی یہ جملہ سوال لان و عذاب بن کر سوال آ گیا نا. یہاں پہ سوال کر رہا ہے کہ خدا سے کہیے کہ آسمان سے اسی جگہ پر عذاب بھیجے. میرے ساتھ ساتھ رہیے. اگر نظر لمبی ہوگی تو مجھے منع کر دیجیے. اور اگر وہاں منظر ابھی نہیں پہنچا تو تھکنے کی ضرورت نہیں. ایک دو تازہ نئی بیٹری چارج کیجیے تاکہ اگلا منظر آپ دیکھ سکیں. عجب جسارت سے دشمن مرتضی نے میرے نبی کو ٹوکا. وہی میں گھولی ہوئی زباں کا کلام روکا. ابھی یہ جملہ سوال لعن و عذاب بن کر زبان حارث کی نوک پر تھا. زبان حارث کی نوک پر تھا. اب یہ مصر حضور کی بارگاہ میں کہ سہولت کبریا کے مظہر، کہ سہولت کبریا کے مظہر، وہی کے پیکر امین منشائے ذوالمنن کی. امین منشائے، یہ تمہارا رسول امین منشائے ذوالمنن کی. جبیں پہ لطف لیجئے جن کا عقیدہ درست ہے. کون ہے یہ؟ کہ سہولت کبریا کے مظہر. جو سخنور ہیں ان سب سے اور جو سخن فہم ہے ان سے زیادہ گزارش کہ سہولت کبریا کے مظہر، وہی کے پیکر امین منشائے ذوالمنن کی. جبیں پہ لوح و قلم کی سطروں نے رنگ بدلا. جبیں پہ نبی کی، جبیں پہ لوح و قلم کی سطروں نے رنگ بدلا. نبی نے زلفیں ہٹا کے بام فلک کو دیکھا. نبی نے زلفیں ہٹا کے بام فلک کو دیکھا. رخ پیمبر پہ سرخی ذوالجلال آئی. رخ پیمبر پہ سرخی، کیونکہ مظہر یہ ہے نا، رخ پیمبر پہ سرخی ذوالجلال آئی. نبی کی تکذیب کرنے والے نے خود خدا سے عذاب مانگا. قبولیت کی عجب گڑی تھی. اس کا لطف لیجیے. نبی کی تکذیب کرنے والے نے خود خدا سے عذاب مانگا. قبولیت کی عجب گڑی تھی. یہاں پھر عربی کے لفظوں کو اردو بنا رہا ہوں. رسول پہلے ہی والے منوال آد منعاد کہہ چکے تھے. یہ صرف اشارے ہوتے ہیں نا. اس میں حقیقی کوٹیشن آنی مصرے کے وزن کے سبب مشکل ہوتی ہے. میں نے کہا کہ میں وزن سے باہر نہیں جا سکتا تھا. یہ ان کا کرم ہے کہ وزن کے اندر بھی مجھے کچھ نہ کچھ اپنے جملوں میں سے دے دیا، اشارہ دے دیا. رسول نبی کی تکذیب کرنے والے نے خود خدا سے عذاب مانگا. قبولیت کی عجب گڑی تھی. رسول پہلے ہی والے منوال آد منعاد کہہ چکے تھے. مباہلے کا رکا ہوا ایک عذاب جو کب سے منتظر تھا. وہ سائلن، یہاں آیت آئے گی، وہ سائلن بے عذاب واقع، وہ سائلن بے عذاب واقع. سورہ معارج وہ سائلن بے عذاب واقع کی اپنی للکار کو نشانے پہ لے چکا تھا. وہ سائلن بے عذاب واقع کی اپنی للکار کو نشانے پہ لے چکا تھا. عذاب خواب گراں سے جاگا. کیونکہ آیت رکی ہوئی تھی نا. ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ. لعنت وہاں رکی ہوئی تھی. اللہ نے کہا تھوڑے عرصہ کے لیے، 1 سال کے لیے سو جا. وہ سائلن بے عذاب واقع کی اپنی للکار کو نشانے پہ لے چکا تھا. عذاب خواب گراں سے جاگا جو اہل نجران سے مدینہ میں ٹل گیا تھا. اب موبائلہ بھی آ گیا غدیر میں. جو اہل نجران سے مدینہ میں ٹل گیا تھا. کہ کیوں ٹلا تھا؟ کہ 5 سچوں کو دیکھتے ہی، کہ 5 سچوں کو دیکھتے ہی صلیب والوں کی آنکھ تسخیر ہو گئی تھی. کہ 5 سچوں کو دیکھتے ہی صلیب والوں کی آنکھ تسخیر ہو گئی تھی، جو کہہ رہے تھے اگر یہ کہہ دیں
تو کوہساروں کو راستہ چھوڑنا پڑے گا. اگر یہ کہہ دیں تو کوہساروں کو، جو اب تک نہیں بولا، جو ابھی تک اپنا موبائل دیکھ رہا ہے، وہ کاش پلیز غدیر میں آ جائے. موبائل غدیر میں نہیں ہے. صلیب والوں کی آنکھ تسخیر ہو گئی تھی، جو کہہ رہے تھے اگر یہ کہہ دیں تو کوہساروں کو راستہ چھوڑنا پڑے گا، مباہلہ ہم نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ہم مباہلہ ہم نہیں کریں گے کہ ان کو جھٹلا کے ہم یہاں پر، اتنے سیانے تھے کہ ان کو جھٹلا کے، ان پانچوں کو، کہ ان کو جھٹلا کے ہم یہاں پر بدست لعنت نہیں مریں گے. بدست لعنت. صلوات پڑھ لیجئے محمد والے. اور جب وہ اس منزل پہ آ گئے، اب کیا ہوا؟ اب آیت رک کیوں گئی؟ عذاب آیا کیوں نہیں؟ جزائے تعظیم پنجتن میں سارا راز یہ ہے. نصارہ پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ اہل نجران پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ جزائے تعظیم پنجتن میں خدا نے ان پر عذاب کی راہ روک دی تھی. خدا نے ان پر عذاب کی راہ، بس ایک ہی سال بعد امر غدیر کے دن، بس ایک ہی سال بعد امر غدیر کے دن، اسی گھرانے کے دونوں مولا، انہی پنجتن میں، جو پنجتن میں بھی مولا ہیں، اسی گھرانے کے دونوں مولا وحی کے سائے میں حق کی تکمیل کر رہے تھے. وحی کے سائے میں حق کی تکمیل کر رہے تھے. تو ایک مکذب نے اٹھ کے گویا، جھٹلانے والے کو مکذب بھی کہتے ہیں، تو ایک مکذب نے اٹھ کے گویا مباہلے کی طرح فلک سے عذاب مانگا. مباہلے کی طرح فلک سے عذاب مانگا، سوال کر کے عتاب مانگا. قبولیت کی جب گھڑی تھی. حضور یہ لطف لیجئے گا کہ وہاں ابابیل تھے اور ان کی چونچوں میں کنکر تھے، اور چونچ کو منکار کہتے ہیں نا، یہ لفظ ذہن میں رہے نا. اب میں نے یہاں ابابیل تو نہیں بھیجا اللہ نے، یہاں تو براہ راست آسمان کو ابابیل بنایا نا. یہاں پہ قبولیت کی عجب گھڑی تھی کہ ظرف منقار آسمان سے، کہ ظرف منقار آسمان سے، رجیم، جس کو پتھر مارے جائیں اسے رجیم کہتے ہیں. یہ آج پہ بھی شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں. قبولیت کی عجب گاڑی تھی کہ ظرف منکار آسمان نے رجیم بزم غدیر پر ایک شست باندھی. نشانہ، رجیم بزم غدیر پر ایک شست باندھی، برنگ سجیل آسمان سے، ترمیہم بحجارت من سجیل. کہ ظرف منکار آسمان نے رجیم بزم غدیر پر ایک شست باندھی، برنگ سجیل آسمان سے، بس ایک کنکر فضا میں اترا، وہ شعلہ برق آسمانی کا سرخ کنکر، وہ شعلہ برق آسمانی کا سرخ کنکر فضا سے سیدھا علی کے منکر کے سر پہ آیا. رات کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو، رات کی صورت شکار کی کھوپڑی میں اترا. رات کی صورت شکار کی کھوپڑی میں اترا. نگاہ عبرت سے ہر صحابی نے صاف دیکھا. پھر سورہ فیل کے لفظ آ رہے ہیں، فجعلہم کعصف مأکول. نتیجہ کیا ہوا تھا؟ بھوسے کا ڈھیر بن گئے تھے. بھوسے کا ڈھیر قرآن کہہ رہا ہے نا، کنکروں سے بنے نا. فضا سے سیدھا علی کے منکر کے سر پہ آیا. اب میں اگلے مصرے طاقت سے پھر پڑھوں گا، اگر آپ پھر اپنے آپ کو رینیو کر لیں. رات کی صورت شکار کی کھوپڑی میں اترا وہ کنکر، نگاہ عبرت سے، نگاہ حیرت بھی کہہ سکتے ہیں. عبرت تو انہوں نے لی نہیں، لیکن اس وقت عبرت آئی ہوئی تھی. نگاہ عبرت سے ہر صحابی نے صاف دیکھا. ہر صحابی نے صاف دیکھا، تھوڑوں نے نہیں، ہر نے. نگاہ، اور یہاں رسول تو کئی بار مجمع میں ان کو HER والا ہر بھی کہہ چکا ہے کہ کل
ایک مرد کو علم دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ نگاہ عبرت سے ہر صحابی نے صاف دیکھا. قلیل تر ثانیے کے اندر مکذبین غدیر کا وہ گروہ زیادہ جو اس کا لطف لے لے. اس گروہ کا ممبر بھی تھا اور شاید اولاد بھی ان سب کی تھا. قلیل تر ثانیے کے اندر مکذبین غدیر کا وہ گروہ زیادہ کاس سے معقول ہو کے فنار ہو چکا تھا. کاس جیسے، اس کا مطلب ہے جیسے دھنی ہوا بھوسا، کاس سے معقول ہو کے فنار ہو چکا تھا. بس اب تھوڑی سی تازگی اپنے لاسٹ پورشن میں یہ نظم آ چکی ہے. اب یہ غدیر سے کہیں اور بھی پہنچے گی. صحابیوں نے، حسابیوں نے، سبھی خلافت کے خوابیوں نے، صحابیوں نے، حسابیوں نے، سبھی کے اب حساب لینا نا رسول سے کلمہ پڑھنے کا، تو حکومت تو ہمیں ملنی چاہیے. یہ حساب تھا نا دل میں کہ کلمہ پڑھنے کا حساب بھی تو لینا ہے کلمے سے. صحابیوں نے، حسابیوں نے، سبھی خلافت کے خوابیوں نے لرز لرز کر خود اپنی آنکھوں سے صاف دیکھا. ولایت مرتضی سے انکار کی سزا کا نصاب کیا ہے؟ رسول و حیدر سے دشمنی کا جواب کیا ہے؟ لسان صدق کے وہی پہ الزام ڈالنے کا عذاب کیا ہے؟ لسان صدق کے وہی پہ الزام ڈالنے کا. غدیر میں تو سبھی نے دیکھا. اب میں اس کو مختصر کر کے گریز لے کے پہنچ رہا ہوں کہیں اور. سارے درمیان کے مصرے جو آ رہے تھے امٹ امٹ کے انہیں روکا کہ آپ کی سماعت کے بوجھ کو کم کیا جائے. لسان صدق کے وہی پہ الزام ڈالنے کا عذاب کیا ہے؟ سبھی نے دیکھا. لرز لرز کر خود اپنی آنکھوں سے سب نے دیکھا. ولایت مرتضی سے انکار کی سزا کا نصاب کیا ہے؟ رسول و حیدر سے دشمنی کا جواب کیا ہے؟ لسان صدق کے وہی پہ الزام ڈالنے کا عذاب کیا ہے؟ غدیر میں تو سبھی نے دیکھا، سبھی نے جانا. بخن بخن کہہ کے مرتضی کو امیر مانا. بخن بخن کہہ کے مرتضی کو، مگر سقیفہ کے دن تلک سب بھلا چکے تھے. مگر سقیفہ کے دن تلک سب بھلا چکے تھے سوائے محدود مخلصین کتاب و اطرت. سوائے محدود مخلصین کتاب و اطرت. یہ اکثریت سمجھ رہی تھی نبی تو اب سامنے نہیں ہے، نبی تو اب سامنے نہیں ہے. علی کا منبر غصب کیا ہے تو اپنے آپ سے کیا کہتے تھے تنہائی میں بیٹھ کے؟ پتا تو تھا کہ غصب کیا ہے اور اپنے پیش رو کا عذاب بھی یاد تھا، مگر اسے بھلانے کی پوری کوشش کی. پورے جسم کے آواز کو غالب کیا کہ بھول جاؤ غدیر کو، بھول جاؤ غدیر کے اعلان کو، بھول جاؤ غدیر کے واقعات کو. سقیفہ تبھی کامیاب ہوگا نا. مگر سقیفہ کے دن تلک سب بھلا چکے تھے. یہ اکثریت سمجھ رہی تھی نبی تو اب سامنے نہیں ہے. علی کا منبر غصب کیا ہے تو جیسے جمہور کی رضا ہم نے جیت لی ہے، کہ جیسے جمہور کی، اکثریت کی، کہ جیسے جمہور کی رضا ہم نے جیت لی ہے، خدا بھی عہد غدیر کو توڑنے پہ خاموش ہو رہے گا. خدا بھی عہد غدیر کو توڑنے پہ. ہمارے جمہور کا تقاصر، کثرت، ہمارے جمہور کا تقاصر، سورہ تقاصر، ہمارے جمہور کا تقاصر ہمارا محشر سنبھال لے گا. بس آخری پیج آ رہا ہے. یہ زوم جمہور کم پڑا تو، یہ زوم قیامت میں، قبر میں، برزخ میں، یہ زوم جمہور کم پڑا تو کسی مقدس مقام پر دفن ہو کے آخر، کسی مقدس مقام پر دفن ہو کے آخر کسی طرح ہم عذاب کی راہ روک لیں گے. غصب کے مجرم یہ بھول بیٹھے یا رسول سوئے ہوئے، ہم بھی جا کے اس درمیان میں تو رحمت کی قبر ہے. تو سوچا یہ زام جمہور اگر کم پڑ گیا، اس نے نہ بخشوایا، کسی مقدس مقام پر دفن ہو کے آخر کسی طرح ہم عذاب کی راہ روک لیں گے.
गसब के मुजरिम ये भूल बैठे कि हुक्म बल्लिग को उठ के ललकारने का मुजरिम, सारी बात भूल गए, ज़हीन नहीं थे ना। गसब के मुजरिम ये भूल बैठे कि हुक्म बल्लिग को उठ के ललकारने का मुजरिम गदीर के दिन इधर उधर तो कहीं नहीं था। वो जिस पे अजाब उतरा था, ये मुकद्दस मुकाम पे जाके पनाह ढूंढ रहे हैं, मगर ये भूल गए कि हुक्म बल्लिग को उठ के ललकारने का मुजरिम गदीर के दिन इधर उधर तो कहीं नहीं था। वो इब्ने फहरी भी ऐन बज़्म रसूल में था। वो इब्ने फहरी, उसका कबीला था, वो इब्ने फहरी भी ऐन बज़्म रसूल में था, रसूल के कुर्ब में खड़ा था जब उस पे संगे अजाब उतरा। रसूल के कुर्ब में खड़ा था जब उस पे संगे अजाब उतरा। बहुत मुकद्दस हुदूद में था, गदीर जैसी मुकद्दस जमीन और रसूल और अली जैसे मासूम सामने, बहुत मुकद्दस हुदूद में था जब वस्फ़े माकूल बन रहा था, जब वस्फ़े माकूल बन रहा था। मिसाल अबरा हरम के मौलूद का अदू भी, अबरा याद है जिस पर अबाबील आए थे। मिसाल अबरा हरम के आखिरी 7 सत्रें हैं, पहली 3 सत्रों की तरह सुनिएगा जी। नज्म आपको अपने मंजर का अंजाम दे रही। बहुत मुकद्दस हुदूद में था जब वस्फ़े माकूल बन रहा था। उन्होंने सोचा किसी मुकद्दस मुकाम पर दफन हो के आखिर किसी तरह हम अजाब की राह रोक लेंगे। वो भूल बैठे कि हुक्म बल्लिग को उठ के ललकारने का मुजरिम गदीर के दिन इधर उधर तो कहीं नहीं था। वो इब्ने फहरी भी ऐन बज़्म रसूल में था, रसूल के कुर्ब में खड़ा था जब उस पे संगे अजाब उतरा। बहुत मुकद्दस हुदूद में था जब वस्फ़े माकूल बन रहा था। मिसाल अबरा हरम के मौलूद का उदूबी, मिसाल अबरा हरम के मौलूद का उदूबी अजाब सिज्जील से कभी बच नहीं सकेगा, अजाब सिज्जील से कभी बच नहीं सकेगा। वो खाह जितने बड़े मुकद्दस मुकाम पर हो। अब मैं बात पते की कर रहा हूं, आखिरी जो हदीसों से साबित है। वो खाह जितने बड़े मुकद्दस मुकाम पर हो। एजाज भाई मंजर का आखिरी रुख सुने बगैर मत जाइएगा, इंतजाम अल्लाह पे छोड़ दीजिए। मिसाल अबरा हरम के मौलूद का उदूबी, आखिरी 4-5 सत्रें। अजाब सिज्जील, अजाब मिसाल अबरा हरम के मौलूद का उदूबी अजाब सिज्जील से कभी बच नहीं सकेगा। वो खाह जितने बड़े मुकद्दस मुकाम पर हो, फकत किसी बुत शिकन के आने की देर समझो, फकत किसी बुत शिकन के आने की देर समझो। और ये मिसरा जिसके पल्ले पड़ गया हासिल है अता का, कि जिसकी गैबत में सबके पर्दे बचे हुए हैं। फकत किसी बुत शिकन के आने की देर समझो, कि जिसकी गैबत में सबके पर्दे बचे हुए हैं। अब मिसालें और भी, हरम में दुबके हुए बुतों के, उन्होंने पनाह हरम में ली थी कि मुकद्दस मकाम पे बच जाएंगे। हरम में दुबके हुए बुतों के, अली के हाथों से टूटने की कसम, अली के हाथों से टूटने की कसम। कहीं भी कोई बुते जमाना किसी मुकद्दस जमीन में चाहे, कहीं भी जाकर कहीं भी चाहे छुपा पड़ा हो। आखिरी मसरा, अली के हाथों से हरम में दुबके बुतों के, हरम में दुबके हुए बुतों के, अली के हाथों से टूटने की कसम। कहीं भी कोई बुते जमाना हुजूर किसी मुकद्दस जमीन में चाहे, कहीं भी चाहे छुपा पड़ा हो, खुदा की हुज्जत के मुंतकिम हाथ की सजा से नहीं बचेगा। खुदा की हुज्जत के मुंतकिम हाथ की सजा से नहीं बचेगा। मैं आपको
میدان غدیر سے موبائلہ میں لے گیا، فتح مکہ میں بت ٹوٹے، ایک جھلک وہ دکھائی، اور اب امام منتظر کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیا۔ وہ امام آئے، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طعام وتمتعہ فیہا طویلا۔ ہاں یہ سلامت رہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ مومنین کرام، بس ایک لاسٹ اناؤنسمنٹ یہی ہے کہ بچوں سے یہی ہے کہ اگر کوئی بچہ اس وقت باہر موجود ہے تو آپ اس کو برائے مہربانی اندر بلا لیجئے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی قبلہ کا خطاب مکمل ہوگا پھر ہم بچوں کو انشاءاللہ یہاں پہ اس وقت عیدی یہاں پہ تقسیم کریں گے۔ تو اس وقت سب لوگ آگے آگے تشریف لے آئیے۔ کچھ لوگ آگے آ چکے ہیں جو پیچھے رہ گئے، میں ان کو آگے لانا چاہتا ہوں۔ جی جی، اور بالکل ایک دم بہترین دستہ بنا لیں آپ لوگ ہلکا۔ بس اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ زحمتیں نہیں ہیں، اس کے بعد بس کی شٹر کھلے گا اور اس کے بعد بس پھر جو بھی ہے وہ سب ملاحظہ فرمائیں گے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک اس سے بہتر اور بلندتر صلوات کی درخواست ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمتا للعالمین، الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا طلع، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہترین محفل ہو چکی۔ میرے بھائی محترم حجت الاسلام والمسلمین آغا سبطین حسنی صاحب، جنہوں نے ساری چیزیں سمیٹ دی، انہیں میں پھیلانے آ رہا ہوں، اس لیے کہ نظم اور نثر کا فرق یہی ہے۔ تو بہرحال بہترین جشن، بہترین نظم، اب آپ کی محبتوں کے سائے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، لیکن ایک بلند ترین صلوات کے ساتھ حوصلہ دیجیے گا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، چونکہ آپ کے یہاں کی قومی زبان اردو ہے، لہذا آپ اس کو بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں کی قومی زبان تو نہیں ہے، لیکن میں اسے کیسے بہتر سمجھوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک ساتھ اتنے سارے جشن، یوں سمجھیں کہ قرآن فضائل کو سمیٹا جا رہا ہے ایک جشن میں، جس طرح قرآن کو ایک نقطے میں سمیٹا گیا ہے۔ قرآن فضائل کتنی عیدیں سمیٹی جا رہی ہیں۔ اچھا، جو محترم معطر صاحب نے بات کی تھی اور پہلا ہی جملہ قبلہ نے کہا تھا نا، ٹکنے اور ٹکاؤ کی بات، دیکھو غدیر اور سقیفہ کا ایک ہی فرق ہے، بہت سے فرق ہیں، ایک فرق بتا دیں جو بہت اہم ترین، غدیر ٹکاؤ ہے، سقیفہ بکاؤ ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ہے ٹکاؤ اور بکاؤ۔ تو بہرحال اب آگے بڑھتے بھئی، غدیر کی مبارکباد،
19 ذیلحج جناب سیدہ جو ہیں رسول کے گھر سے مولا کائنات کے گھر آئی ہیں، اس کی مبارکباد. پھر اس کے بعد مباہلے کی مبارکباد. پھر اس کے بعد نزول آیت تطہیر کی مبارکباد. پھر اس کے بعد نزول حلطہ کی مبارکباد. پھر اس کے بعد نزول آئے ولایت کی مبارکباد. بازیزو 6 جشن کی مبارکباد ہے. 2 میدان کے جشن ہیں، 2 گھر کے جشن ہیں، اور ایک نبی کی مسجد کے گھر. اللہ اکبر. یہ سارے جشن جمع ہو گئے نا بہت سمیٹتے ہوئے. تو عزیزو مختصری کے سب عید ہے نا، لیکن عیدوں میں سب سے بڑی عید عید اکبر، عید اعظم، عید غدیر ہے. عالم اسلام سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی محبتوں کا ثبوت، یہ بہت اس سال کی نئی بات ہے میری ایک دم، کہ عالم اسلام سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی عید کتنی ہے تو کہتے ہیں 2. ایک عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. رسول کہے گئے کہ افضل آیات امتی عید غدیر خم، میری امت کی عیدوں میں جو سب سے بڑی عید ہے وہ عید غدیر خم ہے. تو آخر یہ جو ہے عید الفطر سارے مسلمان مناتے ہیں، عید الاضحیٰ سارے مسلمان مناتے ہیں، عید غدیر صرف ہم مناتے ہیں. وہ فرق کیا ہے؟ تو میرا جملہ آپ کے حوالے، دیکھتا ہوں کتنا بیدار میرا مجمع ہے. دیکھو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سوتیلے بھائیوں کے ساتھ منائی جاتی ہے، عید غدیر سگے بھائیوں کے ساتھ. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے نا آپ کی؟ بھائی یہ دونوں عیدیں جو ہیں سوتیلے بھائیوں کے ساتھ منائی جاتی ہے، اسٹیپ بردرز کے. بھائی آج کے دن اسٹیپ نہ لوں تو کب لوں گا؟ عزیزو اسٹیپ یہاں قدم میں نے کہا ہے. اللہ اکبر. یہ سوتیلے بھائیوں والی عید اور عید غدیر سگے بھائیوں والی. اچھا سوتیلا اور سگا بچوں کو سمجھا دیں. دیکھو باپ جب ایک ہو لیکن مائیں دو تو اسے سوتیلا کہتے ہیں، توجہ ہے نا. لیکن جن بھائی بہنوں کی ماں بھی ایک ہو باپ بھی ایک ہو تو سگے کہلاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عزیزو عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کیونکہ رسول نے فرمایا انا والیون اب ابا حاضر الامہ، میں کہاں لے کے جا رہا ہوں آپ کو؟ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو پتا چلا جب نبی اور علی اس امت کے باپ ہیں تو عزیزو عید الفطر اور عید الاضحیٰ وہ بقیہ بھائیوں کے ساتھ منائی جاتی ہے. لیکن عید غدیر جن کا باپ محمد ہے، ماں خدیجہ ہے، ماں خدیجہ ہے. اللہ اکبر. یہ ان کی عید ہے، بہت بڑی عید ہے، عید اکبر. کیسے سمجھ میں آ گیا عید اکبر؟ بتاؤں میں آپ کو اعمال اس دن کے جو آپ نے کیے ہیں. جن لوگوں نے پہلے اس کی فضیلت سن لی ان کو اعمال کا بڑا لطف آیا. لیکن انشاءاللہ آپ کو خدا سلامت رکھے، آئندہ سال جب اعمال کیجئے گا نا تو پھر اس کے بعد لطف آئے گا. دیکھو سنت روزوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن 4 بڑے روزے ہیں، 4 بڑے روزے. 10ویں امام سے کسی نے پوچھا تو آپ نے بتایا 4 بڑے روزے. کہاں؟ 17 ربیع الاول، 17th of ربیع الاول، 27th of رجب، 25th of ذیقعد، 18th of ذی الحج. یعنی رسول کی ولادت، اعلان نبوت، دہو الارض، عید غدیر. بازیزو میں کیا کروں؟ اب نماز میں، روزے میں، آیت میں، ہر جگہ خدا نے اہتمام یہ رکھا کہ محمد علی کے برابر نظر آتے ہیں، علی محمد کے برابر نظر آتے ہیں. بس 2 روزے نبی سے منسوب دن پر ہیں، 2 روزے علی سے منسوب دن پر ہیں. عید مبعث 17 ربیع الاول. اور دہو الارض کیا ہے؟ کہاں کی زمین بچھائی گئی؟ کعبے کی زمین بچھائی گئی، کعبے کی زمین بچھائی گئی کہ روزہ رکھو. لیکن ان سارے روزوں میں سب سے بڑا ثواب، سب سے بڑا ثواب رسول نے فرمایا کہ جو اس دن روزہ رکھے دنیا کی جتنی عمر ہے کسی کے پاس حساب؟ کسی کے پاس نہیں. نبی نے کہا جتنی دنیا کی عمر ہوگی
اس کے برابر اسے ثواب ملے گا جو غدیر کے دن روزہ رکھے گا. سمجھے آپ؟ اس لیے دنیا کی عمر بتائی، اس لیے کیونکہ دنیا کا مالک امیر علی ہے، لہذا سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ غدیر کیا ہے. اللہ اکبر. بس یہ تو بلکہ ایک جملہ اور کہوں، یہ سارے قافیے ملتے ہیں سرکار، غدیر، کبیر، امیر، اللہ اکبر، ہاں، سراج منیر. تو یہی بھی ایک جملہ اور بھی کہتے ہوئے چلیں. 1.25 لاکھ لوگ تھے وہاں پر. میں فضائل بیان کر رہا تھا اس دن کے اعمال کی، آگے ایک جملہ کہتا ہوا چلو. 1.25 لاکھ لوگ تھے. مومن تو چند ہی تھے نا، لیکن خدا کی قسم میں ایک بات کہتا ہوں، وہاں جتنے تھے سب با ایمان تھے، سب کو ایمان تھا علی پر. آئیے بتاؤں کس طرح سے. جو صاحب ایمان تھا وہ تو صاحب ایمان تھا، جو بے ایمان تھا اسے بھی ایمان تھا. آپ کو پریشانی میں ڈال دیا میں. جو بے ایمان تھا اس کے پاس بھی ایمان تھا. تو ابھی آپ نے پورا کلام نہیں سنا. جو صاحب ایمان تھا اسے اس بات کا ایمان تھا کہ علی کی ولایت پہ ثواب ملے گا. جو بے ایمان تھا وہ اتنا ایمان تو رکھتا تھا انکار پر عذاب ملے گا. ہاں تو بھائی گوشہ دیکھا آپ نے ایمان کا. یہ بھی ایک بے ایمان بھی علی بے ایمان رکھتا ہے. ہائے کیا کہنے اس کلے ایمان. اب میری سمجھ میں آیا کلے ایمان. اللہ اکبر. اب سمجھ میں آیا کلے ایمان. ارے جس پر بے ایمان بھی ایمان رکھے ہیں. صلوات پڑھے گا بابا. آپ کی آوازیں بلند ہیں، لیکن جب جشن غدیر ہے تو نعروں کے بغیر تو نہیں ہوتا. یہ حیدریہ. میں اتنا جانتا ہوں یہ نعروں کا دن بھی ہے، نانوں کا دن بھی ہے. بازی تو دیکھو 2 خیمے ہیں. بس دیکھو ایک خیمہ ادھر کا ہے، ایک خیمہ ادھر کا ہے. بازیدہ یہاں نعرے ہیں، وہاں نالے ہیں. اللہ اکبر. تو عزیزو بات آگے بڑھی. ایک دن کا روزہ دنیا کی عمر کے برابر. پتا جو اتنا کیوں دیا جا رہا ہے؟ کس کے نام پر دیا جا رہا ہے؟ علی کے نام پر دیا جا رہا ہے. علی الاعلی، علی مولا کے نام پر دے رہا ہے. ایک اچھا اس کے بعد آگے قیامت کا جملہ ہے حدیث کا کہ جو اس دن روزہ رکھے، یہ تو ثواب ہے دنیا کی عمر کے برابر روزہ رکھنے کا. دوسرا یہ ہے 1 سال میں 100 حج. میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، آپ بھی رک گئے ہوں گے نا. 1 سال میں 100 حج کرنے کا ثواب. بھائی دیکھو ہے زیارت امام حسین السلام کے لیے 70 حج کا ثواب، 70,000 حج کا ثواب، 1 لاکھ حج کا ثواب، 2 لاکھ حج کا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ محرم کے دوران. لیکن یہاں پر آ گیا میں بازی تو، لیکن یہاں بالکل مختلف حدیث ہے کہ اس دن روزہ رکھے گا تو 1 سال میں 100 حج کا ثواب، 1 سال میں 100 عمرے کا ثواب. 1 سال میں 100 حج ہو سکتے؟ 1 سال میں تو ایک ہی حج ہوتا ہے. ایک زمانے میں جب سعودی عرب میں بیماری پھیلی تھی تو فتوے کی بیماری تو ہمیشہ کی ہے، لیکن اس زمانے میں فتوے کی بیماری تو پرانی، لیکن اس زمانے میں جو ایک فتویٰ دیا گیا وہ فتویٰ یہ دیا گیا کہ دیکھو بھیڑ کم کرنے کے لیے کرتے ہیں 6 مہینے والا حج کر دیتے ہیں. ہاں سعودی عرب کے ایک مفتی نے کہا تھا مصر کے. حق ہے بھائی، آپ کو ہم کو اعتراض. اسی لیے ہمیں آپ کو اعتراض نہیں اور ہمیں اعتراض بھی ہے. اگر وہ محمد اور علی کی شریعت سے چھیڑ چھاڑ کریں تو ہمیں اعتراض ہے، لیکن اگر وہ سقیفہ والی شریعت میں تبدیلی کرتے ہیں تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں، وہ دیکھیں گے. ہاں میرا تو پرابلم ہی نہیں ہے نا. تو کہا 6 مہینے کا حج، 6 مہینے ادھر 6 مہینے ادھر کا بھیڑ کم ہو جائے گی. تو وہ فتویٰ دیا گیا تھا. خیر اس کے اوپر ہماری بڑی گفتگو رہی، وہ اس وقت کہنا نہیں، آگے بڑھنا. تو اب یہ لیکن 100 تب بھی تو 2 ہی ہوتے، 100 تو نہیں ہو گئے.
کہ اگر تمہاری سمجھ میں 100 نہیں آتے تو میں تمہیں بتاؤں. توجہ دیجیے گا, محبتوں کا ثبوت دیجیے گا. 100 سمجھ میں نہیں آیا تو میں تمہیں بتاؤں. بعزیزو, یہ معاملہ علی کا ہے, جس علی کے لیے یہ ہے کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ایک رکاب سے دوسری رکاب میں پاؤں رکھتے تھے تو قرآن تمام ہو جاتا تھا. اب اس معجز نما کا چاہنے والا ایک روزہ رکھے گا تو 1 سال میں 100 حج کا 100 عمرے کا ثواب ملے گا. یا علی یا علی ہے توجہ ہے نا آپ کی. اللہ یا علی مدد, یا علی مدد. مولا سلامت رکھے. اللہ اکبر. غدیر سن رہے ہیں آپ. اللہ اکبر. یہ علامہ امینی کا نام تو سنا ہے آپ لوگوں نے, قبلہ سے اکثر سنا. الغدیر لکھی انہوں نے کتاب الغدیر لکھی نا. لیکن میں ایک جملہ کہوں, کتاب الغدیر لکھنے سے پہلے خدا نے ان کی تقدیر میں خدمت غدیر لکھ دی تھی. ان کی قسمت میں خدا نے خدمت غدیر لکھ دی تھی. اچھا ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ سنا اور روایات پڑھی, بہت عالم فاضل شخصیت, انہوں نے پڑھا کہ میرے مولا ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو عالم ہے, مومن ہے, لیکن انہوں نے سوچا کیا میں بھی پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا ہوں. توجہ ہے. تو انہوں نے کہا میں 1000 رکعت نماز پڑھوں گا. لیکن پھر کہا دیکھو پڑھنی تو پھر کہیں نہ پڑھی جائے. جب 1000 رکعت نماز پڑھنی ہے نا تو پھر وہی جائے پڑھ کے نجف میں پڑھی جائے جہاں علی رہتے ہیں. اس لیے کیونکہ معجزہ تو اب وہی ہونا ہے. اللہ اکبر. مولانا نے ایک حوالہ دیا تھا ابھی مدینے کا, یہی وجہ ہے کہ مدینے میں اس پریمائسز میں معجزے بند ہو گئے تاکہ کوئی کریڈٹ نہ لینے پائے, اور یہاں معجزے چلنے کا. 40 راتیں, ایک دن نہیں, 40 راتیں انہوں نے مولا کے حرم میں 1000 رکعت نماز پڑھی. اور اس کے بعد انہیں انعام میں الغدیر ملی, انہوں نے الغدیر لکھ دی. اس سے پھر گفتگو ہوگی کسی موقع پر. تو پہلا روزے والا ثواب بتا دیا نا میں نے. اب دوسرا ثواب سنیں. دوسرا ثواب یہ ہے, اس دن جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. میں نے کون سے سورہ کی تلاوت کی؟ میں نے الیوم اکملت تو نہیں پڑھی, آج نہیں پڑھی نا, پڑھنا چاہیے تھا. کیا بھائی موقع محل دیکھ کے آیت پڑھتے مولانا, یہ بھی نہیں آتا. یا ایھا رسول بلغ بھی نہیں پڑھی. ارے مولانا اگر ایسا ہی تھا انما ولیکم اللہ پڑھ لیتے. ارے سارے جشن جمع کیے جا رہے ہیں, آئے تطہیر پڑھ لیتے. آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ ارے مولانا اگر ایسا ہی تھا تو آئے مباہلہ پڑھ لیتے. غدیر و مباہلہ وہ بھی نہیں پڑھی آپ نے. جی سورہ دہر کی بات ہو رہی ہے, آپ مومن ہے, کوئی دہریے تو ہیں نہیں. ارے آپ سورہ دہر کی آیت پڑھ لیتے, یہ بھی نہیں پڑھی. والشمس والضحیٰ. بھئی یہ سورہ تو پڑھا جاتا ہے عید الفطر میں, عید الاضحیٰ میں, ایسا ہی ہے نا. آخر یہ پہلی 2 آیتیں کیوں پڑھی؟ کہ عزیزو خدا نے نظام ہدایت میں یہ چیز رکھی کہ پہلے نبی آئے گا پھر امام آئے گا. توجہ رہے, نہیں میرے ساتھ نہیں ہے, توجہ پوری توجہ چاہوں گا, بچوں کی, جوانوں کی, بزرگوں کی. عزیزو نظام ہدایت میں ہی رکھا پہلے نبی آئے گا پھر امام آئے گا. پہلے نبی آئے گا پھر امام آئے گا. ترجمہ بعد میں کروں گا, بتاتا چلوں اللہ نے قانون تو رکھا, لیکن میں نے جب تاریخ پڑھی تو بڑے بڑے صاحب شریعت نبیوں نے ذی الحجہ کا مہینہ جانشین کے اعلان کا رکھا. نہیں عزیزو, جانشین کے اعلان کا رکھا. اچھا مہینہ تو رکھا, تاریخ بھی رکھی. تاریخ بھی رکھی. ایک مرتبہ پوچھا موسیٰ سے, بھئی موسیٰ جانشین یوشع کو مقرر کرو. حکم آیا 18 ذی الحجہ. بس سلیمان سے حکم ہوا آصف برقیہ کو وسیع قرار دو. کب؟ 18 ذی الحجہ. کہ عیسیٰ شمعون کو جانشین بناؤ. کا کب؟ کہ 18 ذی الحجہ. خدا نے ایک سنت رکھی کہ غدیر کے لیے استقبال میں سارے نبی جانشین 18 ذی الحجہ کو اعلان کرتے رہے. غدیر تو سینوں میں ہے, توجہ ہے, غدیر تو سینوں میں ہے, غدیر تو خزینوں میں ہے.
غدیر تو نسلوں میں ہے، غدیر تو لکیروں میں ہے، نہیں توجہ، غدیر تو لکیروں میں ہے. اگر نہیں سمجھ میں آتا تو ہتھیلی دیکھو، اردو، عربی اور فارسی میں 8 ایسے لکھا جاتا، 1 ایسے لکھا جاتا. اب جو اپنی تقدیر بنائے مولائی بنا رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہنچ گئی غدیر لکیروں میں. اللہ اکبر. غدیر لکیروں میں. بس سارے نبیوں کو کہا گیا اسی دن اعلان کرو. دن پکا کیا جا رہا ہے، دن پکا کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ میں بقیہ نبیوں کی تو نبوت کا تذکرہ تو ہے، لیکن کس نے کس تاریخ کو اعلان نبوت کیا اس کا نہیں پتا ہے. علی کے سلسلے میں قدرت نے یہ انتظام کیا ہے کہ علی کی جو ولایت کا دن ہے نا، بس وہی اسی دن جو ہے باقی انبیاء جانشین بنائی. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھے گا بابا. جشن والی صلوات پڑھیے، بلکہ جشنوں والی صلوات. محمد صلی اللہ محمد علیہ محمد. آپ دیکھیں 18 ذی الحجہ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے. تمام نبیوں نے اپنے جانشین کا اعلان 18 ذی الحجہ کو کیا. بقیہ نبیوں کی تاریخ نہیں ملتی کہ کب اعلان نبوت کیا، سوائے رسول کے اعلان. اچھا، رسول کا جو اعلان نبوت ہوا نا تو اس کا بھی انتظام ہوتا ہے. انتظام کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ذوالشیرہ کے موقع پر رسول کی بھائی توجہ رہے عزیزو، میں سورہ رحمان پڑھوں یا سورہ شمس پڑھوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سورہ شمس پڑھ چکا، سورہ رحمان کا ایک جملہ پڑھوں گا، آپ پہنچ جائے گی آپ تک بات. عزیزو، ہوا یہ ذوالشیرہ کا انتظام مکے میں ابو طالب کے گھر میں. انتظام کون کر رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب. اعلان کس کا ہو رہا ہے؟ نبی کی رسالت کا. عزیزو، ذوالعشیرہ اس اعلان رسالت کے دن کا نام ہے کہ جس کا انتظام اور ناظم علی ہے، اور غدیر اس دن کا نام ہے کہ جس کا ناظم نبی ہے. عزیزو، یہ ہر جزاء الاحسان ہے الا الاحسان ہے. وہاں علی نے انتظام کیا تھا، یہاں نبی نے انتظام کیا تھا. ہم اسی محفل میں جاتے ہیں جس کا منتظم یا نبی ہو یا علی ہو. یا اسی محفل میں جاتے ہیں جس کا منتظم، جس کا ناظم یا نبی ہو یا علی ہو. اللہ اکبر. وہاں ناظم نبی، یہاں ناظم علی. اللہ اکبر. اعلان کیا. حالانکہ اس دن بھی علی کا تعارف تو ہو ہی چکا، میرے وسیع ہیں، میرے جانشین ہیں. فاسمعوا، سنو. اب کسی کی نہیں سننا ہے، اب علی ہی کی سننا ہے. اور اگر علی کی نہیں سنو گے تو پھر عمر بھر سننا ہے. ہم ان محفلوں میں یہی تو کرتے ہیں. صلوات پڑھے گا بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر عمر بھر سننا. میں سنی شیعہ تو کرتا ہی نہیں ہے کہ کس کو سننی ہے کس کو نہیں سننی ہے. صلوات پڑھیں گے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. گفتگو سننی ہے، مجلس سننی ہے، محفل سننی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزو، گفتگو کہاں سے کہاں پہنچی. رسول حج کر کے آ رہے ہیں. الحمدللہ اس سال میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور پتا چلا حج اکبر ہے. توجہ ہے. ہم نے پوچھا بھئی یہ حج اکبر کیا ہوتا ہے؟ تو مولانا آپ اتنا حج کر چکے آپ کو نہیں پتا. کیوں؟ کہ جب حج جمعے کے دن ہو تو اسے حج اکبر کہتے ہیں. اچھا، جمعے کے دن ہو تو حج اکبر کہتے ہیں. میں نے کہا مگر میں نے تو غدیر سے یہ دیکھا وہ حج اکبر ہے جس میں علی کی ولایت شامل ہو. عزیزو یاد رکھو، یہ یاد رہے. بس جملہ تمہارے حوالے کرو. جمعرات کو حج ہو، جمعے کو حج ہو، سنیچر کو حج ہو، اتوار کو حج ہو، دوشنبے کو حج ہو، منگل کو حج ہو، بدھ کو حج ہو. عزیزو جس حج کو تم نے کسی بھی دن انجام دیا سال میں اپنی زندگی کے، لیکن اگر علی کی ولایت کے ساتھ ہے تو حج اکبر ہے. پھر تم جمعہ لے کے کہاں جا رہے ہو جمعہ بھائی؟ ہاں
جمعہ لے کے کہاں جا رہے ہو جمعہ بھائی؟ سنو، جمعہ ہے کیا؟ پانچویں امام سے پوچھ لو. پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. صلی اللہ محمد وآل محمد. میں تو صرف اعمال بتا رہا ہوں اس وقت. پانچویں امام فرماتے ہیں، امام سے پوچھا گیا مولا جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کیونکہ اس دن اللہ نے کائنات کو ہماری ولایت پر جمع کیا ہے. ولایت پر جمع کیا. تو اگر اس نیت سے تم جمعے کو کہتے ہو حج ہو جائے، حج اکبر ہے، تو پتا چلا چاہے وہ غدیر والا ہو چاہے وہ جمعے والا ہو، وہ ولایت شامل ہے تو حج اکبر ہے، ورنہ حج میں سراسر گڑبڑ ہے. صلوات پڑھیں گے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآلہ. بات پہنچ گئی نا آپ لوگوں تک؟ والشمس وضحاہا. نظام یہ نبی کے بعد کیا ہوگا؟ امام. اب ترجمہ کیے دیتے ہیں. والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی جب وہ بلند ہوتا ہے. قسم ہے سورج کی بلند ہوتا ہے. اچھا کتنا بلند ہوا دیکھو. جو غار حرا کی جبل نور کی چوٹیوں سے بلند ہوا تھا، مکے میں اعلان ہوا، مدینے پہنچا. مدینے سے کہاں تک پہنچ گیا اس کا اعلان؟ مدینے سے پورے حجاز میں پہنچ گیا. حجاز میں پہنچا، مصر میں پہنچا، یمن میں پہنچا، عراق میں پہنچا، شام میں پہنچا، کائنات میں پہنچا. بازیزو والشمس وضحاہا، سورج اب اپنی منزلیں طے کر رہا ہے. بازیزو سورج اب منزلیں طے کر رہا ہے. اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اب سورج کو جانا ہے. اب چاند کو اس کی جگہ لینی ہے. سورج جا رہا ہے، بس سورج اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، چاند کو اس کی جگہ لینی ہے. بازیزو یہ سنو، بس دنیا کے نظام میں ایسا تو نہیں ہوا کہ سورج وہ نکالے چاند تم نکالو. پتا چلا جب اس نے آسمان پہ یہ رکھا کہ سورج وہی بھیجے گا چاند وہی بھیجے گا، تو اس نے آسمان ہدایت میں بھی یہی رکھا، سورج وہی بھیجے گا چاند وہی بھیجے گا، سورج کے پیچھے چاند آئے گا. والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی جب وہ بلند ہوتا، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے آتا. 18 ذی الحجہ کو یہ نہیں لگ رہا ہے. نبی نے علی کو بلند کیا. سورج چھپ رہا ہے، چاند سامنے آ رہا ہے. بس سورج جا رہا ہے نا، چاند آ رہا ہے. بازیزو والقمر اذا تلا، پیچھے آئے، تشریف نہ لے جائے. بلند ترین صلوات پڑھے گا بآواز بلند. ایک وجہ سے بہتر اور بلند تر جشن والی صلوات پڑھ دیے گا. ہمارے نبی کے پیچھے آنا ہے، نبی کو چھوڑ کے جانا نہیں ہے. اچھا بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ یہ جب تشریف لے جانے کی بات آ گئی تو احد کہی دوں میں. اس جنگ میں لوگوں نے جب جگہیں چھوڑ دی، لوگ چلے گئے. پوری احد نہیں پڑھنی، اتنا پڑھنا ہے. علی ابن ابی طالب نے ایک مرتبہ رسول کو اپنے ہاتھوں سے بلند کیا ہے. ایک ہاتھ سے اور ایک ہاتھ سے جنگ کر رہے ہیں، رسول کو بچا رہے ہیں. پروٹیکشن دیکھ رہے ہیں آپ. بازیزو رسول کو بچا رہے ہیں. ہاں عزیزو میں ایک جملہ مجھے کہنے دیں. کربلا پہ نظر پڑ گئی خواجہ اجمیری کی تو انہوں نے کہا دینست حسین، دی پناس حسین. میں تو احد میں دیکھ رہا ہوں جب علی کے ایک ہاتھ میں نبی ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے، نبی کو بچا رہے. بازیزو احد کے میدان میں حسین کا بابا علی ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے دینست علی، دی پناس علی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بازیزو لیکن احد کے میدان میں علی کتنے سال کے؟ 25 سال کے. نبی کتنے سال کے؟ 55 سال کے ہیں. 25 سال کے جوان علی نے 55 سال کے ادھیڑ نبی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے. فتح مکہ 8 ہجری میں ہوتی ہے، توجہ ہے، اور خانہ کعبہ کے بت توڑے جاتے ہیں. اب 6 سال بعد ہے، 6 سال بعد ہے. بازیزو 61 سال کے نبی، 61 سال کے نبی
31 سال کے علی بازی لو، 31 سال کے جوان کو، 31 سال کے جوان کو اب نبی نے اٹھایا. لیکن اب اس کے بعد تو صورت حال یہ ہے کہ یہاں غدیر کے میدان میں 63 سال کا نبی، 33 سال کا علی. عزیزو تم کہتے ہو علی مضبوط، تو ہم کہتے بہادر ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ نبی کتنا شجاع تھا کہ جس علی کو اس نے ایک بار نہیں 2 بار بلند کیا. ایک مکے میں بلند کیا، ایک غدیر کے میدان میں بلند کیا. حیدر حیدر حیدر. میں تو تاریخ پڑھ رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے تو نہیں پڑھوں. تاریخ میں لکھا ہے تو فتح مکہ پہ کاندھے میں بلند کیا، غدیر میں ہاتھوں سے بلند کیا. اتنا بلند کیا کہ صرف اڑی دکھائی دے رہے، اور اس کے بعد یہ آواز سنائی دے رہی من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا. اب اگر کوئی علی کا انکار کر رہا ہے، نبی نے شرط لگا کے مشکل میں ڈال دیا، بس جو علی کا انکار کر رہا ہے تو گویا وہ مجھے مولا نہیں مانتا تھا، اور جو مجھے مولا نہیں مانتا تو پھر وہ خدا کو مولا نہیں مانتا، اور جب نہیں مانتا تو اسی لیے تو کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ